اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ محفل سجی ہوئی ہے، محفل نعت اور محفل منقبت در شان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس وقت ہم جن لمحات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس میں پورا اجمیر بقعہ نور بنا ہوا ہے، اور بطور خاص اگر ہم مزار اقدس حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات کریں تو یہ مرکز انوار و تجلیات نظر آ رہا ہے۔ اور ARYQ TV کی اسکرین پر جب آپ عرس شریف کے مناظر دیکھتے ہیں، آنے والوں کی عقیدتیں دیکھتے ہیں، اور وہاں پر لوگ کس انداز میں اپنی عقیدتیں بلا تفریق مذہب و مسلک و مشرب جب وہاں لوگ حاضر ہوتے ہیں اور اپنی عقیدتیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی اللہ والا اگر زمین پر رہے تب بھی لوگ اس کے عقیدت مند ہوتے ہیں، اور پردہ فرما جائیں، زمین میں چلے جائیں تب بھی خلق خدا جو ہے ان کی عظمتوں کو سلام پیش کرنے کے لیے حاضر رہتی ہے۔ اور اس محفل کا مقصد بھی یہی ہے، غرض و غایت بھی یہی ہے کہ ہم عقیدتیں پیش کریں بحضور خواجہ معین بے کساں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر، اور جن کا میں تعارف پیش کروں گا، اور شناخواں حضرات موجود ہیں۔ علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔ اور میرے دائیں جانب ماشاءاللہ تشریف فرما تین شناخواں حافظ حسان عزیزی، زین العابدین سلیم اور سید انس علی کریمی، تینوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ حسان عزیزی بارگاہ رب العزت میں ہدیہ حمد پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ علیہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حق تو آج بھی ابن علی کے گھر کے ساتھ
کہا یزید کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حمد رب جلیل پیش کر رہے تھے حافظ حسان عزیزی، اور حمد کے متفرق اشعار ایک ہی بحر اور ایک ہی ردیف میں ہونے کے سبب ماشاءاللہ انہوں نے شامل کیے اور انتخاب کی صورت میں اسے پیش کیا، جس کی ردیف یہی ہے لا الہ الا اللہ، اور من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جب یہ سنا جاتا ہے تو دل بہت قوی ہو جاتا ہے، ہمارا حوصلہ بڑھ جاتا ہے جب یہ سنتے ہیں اور یہ پڑھتے ہیں، تو بندہ مومن کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کس مقام پر پہنچا دیتا ہے، اس کی کثرت اس کے لیے کیا انعامات لے کر آتی ہے دنیاوی اور اخروی، کچھ فرمائیے گا اس حوالے سے۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا ذکر ہوا، بہت اچھا آغاز ہوا۔ یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، یہ اس کو ہم عرف میں ہم کہتے ہیں تحلیل، لا الہ الا اللہ پڑھنا تحلیل، تو تسبیح اور تحلیل۔ جی تو لا الہ الا اللہ ایک ایسا پاکیزہ کلمہ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتا ہے، بے شک بے شک۔ جو فرش سے اٹھا کر عرش کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ یہ نغمہ توحید ہے، یہ نغمہ معرفت الہی ہے، کیا بات، یہ نغمہ عشق الہی ہے۔ یہیں سے تصوف کی ابتدا ہوتی ہے، یہیں سے تعلق باللہ کی ابتدا ہوتی ہے، اور صوفیاء اور عرفاء نے اسی کلمہ طیبہ کو اس کی حقیقی روح کے ساتھ اپنایا، پڑھا، پڑھایا، اور اس کے اسرار اور معارف کو حاصل کیا، غوطہ زن ہوئے اس کے سمندر میں، اور وہ عشق الہی کی معراج کو پہنچے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوبصورت اس کے لیے لفظ ارشاد فرمایا کہ خودی کا ہے سر نہاں، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ۔ تو اگر خود ہی کو بلند کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو پہچاننا چاہتے ہیں، معرفت نفس سے معرفت الہی کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں، تو کلمہ طیبہ ہے۔ اور آپ صوفیاء کرام کی تعلیمات کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اور جتنے سلاسل طریقت ہیں، پہلا ورد کلمہ طیبہ ہے، تحلیل سے ہی تصوف اور سلوک کی راہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور بزرگوں نے اپنے اپنے انداز میں بتایا، اس کا عدد بھی بتایا کہ اتنا پڑھیں، اور ایک معروف عدد بھی 10,000 پڑھیں تو انسان اپنے نفس امارہ سے سفر کر کے آگے نفس ملہمہ کی طرف چلا جاتا ہے، اور پھر اپنے نفس کے تزکیہ کے لیے، روحانی ترقی کے لیے اس کلمہ طیبہ کو ایسے سمجھیں کہ یہ ایک سیڑھی ہے، اس کا ورد کرتے چلے جائیے اور معرفت الہی کی منزلیں طے کرتے چلے جائیے، اور روحانی ارتقاء ہوتا ہے۔ اور پھر لا الہ الا اللہ یہ جو زبان پڑھ رہی ہوتی ہے، پھر اس کے اسرار اور معارف دل پر نازل ہوتے ہیں، اور پھر انسان اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرنے لگ جاتا ہے۔ صوفیاء کرام اور اولیاء کرام کی زندگیوں میں ہم دیکھیں تو در حقیقت یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے خالص توحید کو پا لیا۔ بے شک بے شک۔ اور توحید کو یوں تو ہر مومن مسلمان کو جب اس نے اقرار کر لیا اللہ کی توحید کا تو وہ صاحب ایمان ہو گیا، مگر یہ توحید اگر صرف اقرار کے درجے پر رہے تو یہ قال ہے، یہ قول ہے، مگر صوفیاء کرام اس قول اور اقرار کے بعد اگلی منزل کی طرف بڑھتے ہیں تو اس کو اپنے من میں اتار لیتے ہیں، وہ ان کا حال بن جاتی ہے۔ تو وہ صوفیاء کرام، اور کتنی ایک عجیب سی بات ہے کہ اگر لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ اولیاء کرام معاذ اللہ یہ توحید کے علاوہ کسی اور راہ پر تھے یا ان کے فالوورز کسی اور راہ پر ہوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حقیقت میں توحید والے تو یہی ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی قرآن کی تعلیمات سے اور آقا علیہ السلام کی سیرت سے اللہ ہی کی محبت کو اور اس کی توحید کو تلاش کیا، اور یہ تو وہاں تک پہنچے کہ یہ تو اللہ کے علاوہ ہر شے کو غیر سمجھنے والے اور ہر شے کو غیر سمجھ کر چھوڑ دینے والے، صرف اللہ کی ذات سے وابستہ ہو جانے والے۔ اگرچہ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے،
اللہ کی حمد کرتی ہے، ثنا کرتی ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ کی حمد کرتا ہے۔ مگر سوچئے ذرا کہ اللہ کی حمد اور تسبیح کرنے کا اعزاز تو کل مخلوقات کو حاصل ہوا، مگر ان کل مخلوقات کی حمد و ثنا میں سے جن کی حمد و ثنا، تسبیح اور تحلیل اسے پسند آئی، اسی کو اس نے اشرف المخلوقات بنایا، اور جس کی سب سے زیادہ پسند آئی وہ طبقہ انبیاء ہوا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہنا، اور اللہ رب العزت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تسبیح، تحلیل اور حمد اس قدر پسند آئی کہ قیامت کے دن لوائے حمد یعنی حمد کا جھنڈا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا، اللہ اللہ اور آپ اللہ تعالیٰ سبحان کی اللہ حمد و سبحان ثنا کریں گے، کیا کہنے اور اس مختار۔ حمد و ثنا کے نتیجے میں کیا بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب شروع فرمائے گا اور آقا علیہ السلام کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ گویا کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے حمد سن کر سبحان اللہ۔ اس کا غضب ٹھنڈا ہو جائے گا، اللہ اللہ۔ اور اس کی رحمت غالب آ جائے ہائے گی، ہائے۔ اور پھر رحمت سے فیصلے ہوں گے۔ کیا بات۔ تو لہٰذا آئیے ہم بھی اپنے ایمان کی اس روحانی لذت کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حمد میں، ثنا میں، تسبیح میں، تحلیل میں زبان سے بھی ادا کریں، دل سے بھی ادا کریں، اور صوفیاء کرام اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں، ان تعلیمات کو اپنائیے جو ہمیں اللہ سے جوڑ دیتی ہیں، اللہ کیونکہ وہ اللہ سے جڑے اور ہمیں جڑنے کا راستہ دکھا گئے۔ آئیے ہم بھی اس راہ پر چلیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو اللہ والے ہیں نا، انہوں نے جس انداز میں توحید کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا اور اس کی اثر انگیزی کے تحت لوگ مشرف و اسلام ہوئے، میں سمجھتا ہوں ایسا توحید کا پیغام تو دیگر لوگوں کو نصیب ہی نہیں ہوا۔ یعنی آپ دلائل العارفین دیکھ لیں، کشف المحجوب دیکھ لیں، اور یا فتوح الغیب دیکھیں، یا فوائد الفواد دیکھیں آپ، یا مکتوبات صدی 2 صدی دیکھ لیں، یعنی جس میں بھی آپ دیکھیں کہ توحید کا جہاں چیپٹر آتا ہے بہت ہی خوبصورت انداز میں اہل اللہ نے توحید کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، اور ایسی ایسی تحریریں نادر و نایاب تحریریں چھوڑی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ توحید کے کتنے پاسدار لوگ تھے وہ، اور کس انداز میں توحید کے حوالے سے لوگوں کو تعلیمات دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبور پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے محفل نعت و منقبت در شان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جناب ماہ رجب المرجب ہو اور خواجہ صاحب کی چھٹی نہ ہو، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس نہ ہو، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں عقیدت و محبت کے نذرانے گلدستے پیش نہ کیے جائیں، اور ARYQ TV سے ممکن ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ جب بھی آراس اولیاء آتے ہیں تب ان کی سیرت اور ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ تو حمد ربی جلیل کا مرحلہ مکمل ہوا، اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھتے ہیں۔ اور نعت کب سے ہے؟ جب قلم بھی ہوا نہ تھا ایجاد، جب قلم بھی ہوا نہ تھا ایجاد، روشنائی کا جب وجود نہ تھا، حضرت آدم نے آنکھ جب کھولی آسمانوں کی جلوہ گاہوں پر، بس محمد کا نام لکھا تھا، بس محمد کا نام لکھا تھا، اور بسد اہتمام لکھا تھا۔ آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں ملتمس ہوں زین العابدین سلیم سے کہ بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدت نظر کریں۔ میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں میں جاؤں، تیرا
آقا میرے سلطان مدینے والے سگے طیبہ مجھے سب کہے کہ پکارے بے دم سگے طیبہ مجھے سب کہے کہ پکارے بے دم یہی رکھنا میری پہچان مدینے والے یہی رکھنا میری پہچان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے ماشاءاللہ زین العابدین سلیم حضرت بیدم شاہ وارسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام مصحف بیدم سے انتخاب پیش کر رہے تھے، اور اس نعت میں ایک انتہائی خوبصورت شعر ہے جو میں شامل کرنا چاہوں گا، اور اسی پر انشاءاللہ قبلہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب جس انداز میں اس نعت کو سن رہے تھے، جس کیفیت میں تھے، مجھے اندازہ ہے کہ وہ روحانی کیفیات بھی اپنے الفاظ میں شامل کریں گے۔ باعث ارض و سما صاحب لولا کا لما، باعث ارض و سما صاحب لولا کا لما، عین حق صورت انسان مدینے والے، عین حق صورت انسان۔ کیا فرمائے گا مفتی صاحب؟ بہت ہی خوبصورت شعر پڑھا نہیں جاتا عام طور پر، لیکن اس کلام کا اس حصہ ہے، کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟ اس میں کیا مراد ہے شاعر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اس وقت ظاہر ہے کہ یہ پروگرام جو ہو رہا ہے اس وقت اجمیر شریف میں ایک عجیب نوری سما ہے، سبحان اللہ، اور کیا ہی اچھا ہو کہ پھر ہمیں وہاں کی زیارت اللہ رب العالمین عطا فرمائے، کیونکہ جب عرس کے ایام ہوتے ہیں تو اس وقت جو صاحب عرس ہوتے ہیں ان کے فیوز و برکات کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنی زندگی میں فنا فی الشیخ ہوئے۔ فنا فی الشیخ یہ وہ مرتبہ ہے جو ہمیں فنا فی الرسول کی طرف لے کر جاتا ہے، اور فنا فی الرسول وہ مرتبہ ہے، وہ منزل ہے جو ہمیں فنا فی اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ ہم کہتے ہیں نا محبت محبت محبت، اس کے اگر مادے پر غور کریں تو اس کا مادہ ہے ہا اور با، اور کشف المحجوب میں صاحب نے لکھا، حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب ہے یہ، انہوں نے لکھا کہ حب اس دانے کو کہا جاتا ہے جو صحرا میں بکھیر دیے جاتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ زمین کے اندر بھی خود جاتے ہیں، اچھا پھر بارش بھی ہو رہی ہے، طوفان بھی ہو رہا ہے، طوفان بھی آ رہا ہے، اور اسی طرح دھوپ بھی جو ہے کڑاکے دار برس رہی ہے، اس کی تمازن بھی مل رہی ہے زمین کو، یعنی زمانے کے تمام حوادثات کو وہ برداشت کرتا ہے۔ تو گویا کہ محبت کرنے والا جب محبت کر بیٹھے، واہ واہ اور بالخصوص جب محبت حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات کریمہ سے کر بیٹھے، تو پھر وہ محبت زبانی نہیں ہونی چاہیے، پھر یہی ہونا چاہیے کہ تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے۔ اور جو آپ نے فرمایا نا، باعث ارض و سما صاحب لولا کلمہ، عین حق صورت انسان مدینے والے۔ میں بڑی ہی ایک حساس بات کہنے لگا ہوں، اس بات کو ابو عبد الرحمن الثقلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں درج فرمایا، ابن الحاج علی رحمہ نے لکھا، فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور سے
حضور نبی کریم علیہ السلام کے نور کو تخلیق فرمایا نا تو اس وقت کچھ بھی نہیں تھا. لولا کلمہ خلقت الافلاق، کہ پیارے تجھے پیدا نہ فرماتا تو کوئی چیز پیدا نہ فرماتا. کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام تخلیقی مراحل میں تھے، ٹھیک ہے نا، اس وقت کچھ بھی نہیں تھا. تو آدم اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کی تخلیق فرمائی تو کہتے ہیں کہ یہ نور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں پڑا رہا. اللہ اللہ اللہ. اب آئیے صاحب لولا کا، صحیح ہے نا، لولا کلمہ. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا عرصہ چاہا وہ نور سجدے میں رہا. سبحان اللہ. پھر اللہ رب العالمین نے اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم فرمایا. ٹھیک ہے، واہ واہ. ایک حصے سے عرش بنایا، ایک حصے سے لوح بنائی، ایک حصے سے قلم بنایا. اللہ. قلم سے کہا کہ لکھ. عرض کی کہ مولا کیا لکھوں؟ فرمایا کہ جو میرے علم قطعی میں ہے ازل سے ابد تک سب چیز لکھ دے. اللہ رب العالمین نے پھر جو حکم دیا قلم نے لکھا. اس نور کا جو چوتھا حصہ تھا وہ عرش میں، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں تشریف فرما رہا جتنا عرصہ چاہا. پھر اس حصے کو 4 حصوں میں تقسیم فرمایا. ایک حصے سے عقل کا نور بنایا، ایک حصے سے شعور کا نور بنایا، اور ایک حصے سے یہ چاند، سورج، ستارے، یہ سارا نور جو ہے یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے نور کا صدقہ ہے. اور پھر جو آخری حصہ تھا وہ سجدے میں پڑا رہا. اور پھر جب اس نور کو جنتی پاکیزہ مٹیوں میں گون کر، یعنی یہ نور ایسا ہوا کہ اس سے روشنیاں پھوٹ رہی تھی، جب آدم علیہ السلام کے وجود میں رکھا تو آدم علیہ السلام کو تسبیح الہی کی آواز آتی تھی. عرض کرتے ہیں مولا یہ آواز کس کی ہے؟ فرمایا کہ ھذا تسبیح محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح ہے. اور پھر آدم علیہ السلام کو نصیحت فرمائی رب تعالیٰ نے کہ یہ نور جس وجود میں جائے گا اس بات کا خیال رکھنا کہ وہ پاکیزہ وجود ہو. پھر ہر جانے والے نے آنے والے کو کہ جہاں نور کو پہنچنا تھا تو اس کو نصیحت فرمائی، وصیت فرمائی کہ یہ نور پاکیزہ جگہ رہے گا. تو ہوتا ہوتا یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود انور میں آیا. تو کہنا یہ ہے کہ یہ سورج، چاند، ستارے فقط یہ نہیں، کائنات کی ساری روشنیاں، کائنات کی ساری خوشیاں، کائنات کی ساری رحمتیں اگر کسی کے دم قدم سے ہیں تو وہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں. اسی لیے فرمایا نا علامہ جامی نے وصلی اللہ علی نور کزو شد نورہا پیدا، زمین از حب او ساکن، فلک از عشق او شیدا. پھر کہتے ہیں کہ اگر نام محمد نہ یا وردے شفیع آدم، نہ آدم یافت توبہ، نہ نو اصغر کے نجینا. یہ ہے کہ اس نور محمدی کا صدقہ یہ پوری کائنات ہے. اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافت توبہ، نہ نوح اصغر کے نجینا. ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. محفل نعت و منقبت در شان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اہتمام ARYQ TV کی جانب سے حمد، نعت، عشق محبت کی گفتگو. اور یہ محافل کا یہ خاصہ ہے کہ جہاں اللہ والوں کا ذکر آ جائے وہاں اللہ کی حمد بھی بیان ہوتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق و محبت اور آپ کی تعریف و توصیف بیان ہوتی ہے، پھر صاحب عرس کے تذکرے ہوتے ہیں. ہم یہاں جاننا چاہیں گے پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشریف فرمائے کہ آیا تصوف ہے کیا، اور یہ جو خاندان چشت ہے اس کا جو کنٹریبیوشن ہے اس پورے خطے میں، اس پورے کرۂ ارض پر کیا ہے؟ میں چاہوں گا کچھ ارشاد فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بدایا واسع الکرمی. بعد حمد و صلوات کے قرآن کریم کی آیت کو اپنے ذہن میں رکھیے اور پھر موجودہ اعتراضات کو بھی ذہن میں رکھیے اور اس کے بعد اپنے عقیدے کو اور عقیدت کو بھی ذہن میں رکھیے، تب بات سمجھ میں آئے گی. 3 چیزیں ہیں مختصر وقت. فرمائیے. قرآن کریم کی آیت ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دوست ہیں اور ان کی کیفیت یہ ہے انہیں کسی قسم کا کوئی رنج و ملال ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ کسی سے توقع ہی نہیں کرتے. یہ تو توقع کرتے ہیں دوست سے، اور جب دوست سے توقع کر لی تو دوست جانے اور دوستی جانے، پھر کسی غیر کا کام کیا، کوئی غیر نہیں آتا بیچ میں. دوسرا حصہ جو اس کا ہے وہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے جی فرمائیے کہ جو بزرگان چشت ہیں
یہ بزرگان چشت یا اولیاء کاملین یا جتنے مراتب کے بزرگ گزرے ہیں جن کی زندگیوں کو ہم انیس الارواح کے نام سے اور فواد فہد وغیرہ یہ وہ دیکھتے ہیں جس کو آپ حشت بہشت کے نام سے پڑھتے ہیں، جی جی۔ لیکن یکجا کیجئے کہ ان ملفوظات کا اور اس ترتیب منزلت کا اور اس میں بیت کا اور بیت کے بعد عقیدت کا اور فنا کی کیفیات کے اندر سے گزر کر اپنے آپ کو ختم کر کے ان کی یاد کو زندہ رکھنے کا فلسفہ ہے کیا؟ اگر یہ فلسفہ سمجھ میں آ جائے تو پھر کوئی معترض یہ نہیں کہے گا کہ یہ جو صوفی ہے اس کو شریعت نہیں معلوم، یہ صوفی ہے اسے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے مدارج نہیں معلوم، اسے یہ نہیں معلوم کہ نماز کیا ہوتی ہے، اسے نہیں معلوم کہ زکوٰۃ کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے اور زندگی کیا ہے۔ کیوں کہ یہ تو رہبانیت کا آدمی ہے بقول لوگوں کے جو اعتراضات ہیں، اور پھر اس کے بعد لا رہبانیت فی الاسلام کہہ کر صوفیوں کو ایک خاص زاویے سے لا کر ہم یہ اپنی عقل کے مطابق کوشش کرتے ہیں کہ ان کو معاشرے کا ایک ناکارہ طبقہ، ایک ناقص طبقہ ظاہر کریں، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن قرآن کہتا ہے یہ تو میرے دوست ہیں، اور قرآن کچھ کہہ رہا ہے، عقل کچھ کہہ رہی ہے، تو عقل اور قرآن میں جب اول تو موازنہ ہے ہی نہیں، کیونکہ خالق و مخلوق کا موازنہ نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر کوئی موازنہ کرنا چاہے عقل کا اندھا تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ان معتبر محبین میں شمار فرمایا ہے کہ اگر یہ دعا زمین پر کر دیں تو آسمان پر رب کبھی ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اور یہ کیوں ہے؟ اب آئیے اس کا تیسرا حصہ کہ یہ صفات کاملہ کیوں پیدا ہوتی ہیں۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جو آپ توحید کی بات کر رہے تھے، توحید کا انہوں نے نعرہ نہیں لگوایا، نہ یہ توحیدی کہلوائے، انہوں نے توحید کو قلب کا حصہ بنا کر جب قبر میں بھی چلے گئے تو ان کے قبر سے بھی اللہ کی آواز آئی، اور ذکر کی کیفیت میں یہ ہوئے کہ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے مانو، یہ بات ہے، یہ بات کبھی نہیں کہا مجھے مانو، کیا کہنا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں میں ڈال کر یہ بتلا دیا کہ یہ معین الدین چشتی ہے، یہ عثمان ہرونی ہے، یہ بختیار کاکی ہے، یہ فرید الدین گنج شکر ہے، یہ نظام الدین اولیاء ہے۔ کیوں کہ تربیت کے مدارج میں یہ وہ کیفیت نہیں ہے جو تم اپنی ظاہر کی آنکھوں سے دیکھتے ہو، باطن کی آنکھیں تمہاری بند ہیں تو اپنی باطن کی آنکھوں کو کسی اللہ والے کے دروازے پر جا کر کھول لو تاکہ اندھیرا دور ہو جائے اور رب کی روشنی اس طرح سے نظر آئے کہ جس کے لیے قرآن نے کہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تو یہ بیت اللہ کی کتاب بھی ہے اور بیت اللہ کی روشنی بھی ہے، بیت محمد رسول اللہ کی محبت بھی ہے، بیت سادگی بھی ہے، صبر بھی ہے، شکر بھی ہے، تقوی بھی ہے، یہاں تک کہ قبر میں جانے کے بعد حشر کی منزلوں کی آسانی بھی ہے۔ اللہ کیا بات، تو یہی بارگاہ رسالت کا فیض ہے اجمیر میں، یہی بارگاہ رسالت ہے جس کا فیض اجمیر میں کیوں ہے کہ ان کو جو نصیحت کی گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ براہ راست اس قول کو پڑھوں کیونکہ اس کے بغیر یہ طاقت نہیں آتی، اور کوئی کہے کہ ہاں آ جاتی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ اس کے پاس عقل کی کوئی کمی ہے، اور یا پھر ظاہر و باطن میں کوئی کجی ہے، یا تو اس کے کہیں کسی سوچ میں یا اس کی تربیت میں۔ آپ فرماتے ہیں، دیکھیے تربیت کیسی ہوتی تھی، آپ فرماتے ہیں کہ ایک درویش زمین پر پڑا کہہ رہا تھا کہ درویشی اس بات کا نام ہے کہ جو کچھ اسے دن کو ملے رات کو ایک پیسہ بھی نہ بچائے۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ کی مثال۔ کیا بات، اگر رات کو ملے تو دن کے لیے کچھ نہ رکھے، سب کا سب راہ خدا میں صرف کر دے۔ درویشی اس بات کا نام نہیں ہے کہ لنگوٹ باندھ لے، چمڑا پہنے اور ایک لقمے کی خاطر مارا مارا پھرے اور اپنے جیسوں کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ اپنے جیسوں کے خواجہ نے چشتے ہیں، یہ میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں ان بھکاریوں کی بات نہیں کر رہا، نہ ان کے پاس علم ہے نہ عزت ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان اللہ والوں کی بات کر رہا ہوں جس کو قرآن اپنا دوست کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کے سامنے کہیں مانگتے نہیں ہیں بلکہ اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا اعلیٰ حضرت، کیا بات۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں بلکہ درویشی اس بات کا نام ہے کہ سر سجدے سے نہ اٹھایا جائے اور کپڑے نہایت عمدہ اور پاکیزہ پہنے، اور جو کچھ ملے اس کا نہایت لذیذ پکا کر دوسرے درویشوں کو کھلا دیا جائے، خود نہیں بلکہ دوسروں کو کھلا دیا جائے،
اور بچا کر کچھ نہ رکھے بلکہ جو کچھ ملے سب راہ خدا میں صرف کر دے۔ ایک مرتبہ خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ درویشی کیا ہے؟ فرمایا کہ 18,000 عالم میں جو سونا ہے اور چاندی ہے اگر اس کو وہ مل جائے تو وہ سب راہ دوست میں خرچ کر دے، یہ درویشی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات! یہ ہے خواجگان چشت۔ یہ ہے خواجہ۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اجمیر میں کیا ملتا ہے، اجمیر میں ہر رنگ کے دیوانے ملتے ہیں کیا؟ اور اجمیر میں پوچھنا ہے کسی کو کیا ملتا ہے تو میں بتاؤں، دل پہ ہاتھ رکھو، صبغت اللہ ملتا ہے، اللہ کا رنگ ملتا ہے۔ واہ واہ واہ! اور رنگ لینا ہے تو آج رنگ ہے ماں، رنگ ہے ہائے۔ تو کسی سے پوچھو نا کہ نظام الدین کو کیا ملا، تو امیر خسرو اور بتائیں کسی گے سے پھر۔ پوچھو کہ خسرو نظام کے بلبل کیوں جا رہا ہے، تو تب پتہ چلے گا کہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، کیا بات! اور اول و آخر میں پھر تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی، عشق میں تو صرف فنا ہی فنا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب جس جذبے اور جس محبت اور جس عشق اور جس حرارت کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے، یقیناً یہ ایک عرس کی محفل ہے اور عرس کی محفل میں یہی جذبات ہوتے ہیں، مگر ان لوگوں کے جو اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، ان لوگوں کے جو واقعتاً عقیدت رکھتے ہیں، اور صرف عقیدت نہیں رکھتے بلکہ ایک خوش عقیدگی کے ساتھ ان کے پیغامات کو آگے پہنچاتے ہیں۔ تو آئیے ہم شامل کرتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کی جانب بڑھتے ہیں۔ دلیل العارفین میں آپ فرماتے ہیں اچھی اور بری صحبت کے انسان پر براہ راست اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اچھی صحبت اختیار کرے، اور میرا یہ کہنا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے تاکہ انسان کو اس کے فوائد دنیا میں بھی حاصل ہوں اور آخرت میں بھی اس کے جو اثرات ہیں وہ اجر و ثواب کی صورت میں اسے مل سکے۔ تو ہم نے یہ قول شامل کیا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، یا خواجہ معین الدین چشتی سلطان الہند غریب نوازی۔ کسی عام شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ فصیح الملک داغ دہلوی کا کلام ہے، جو کہتے ہیں کہ سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ یا خواجہ معین الدین چشتی سلطان الہند غریب نواز، یا واقف راز خفی و جلی سلطان الہند غریب نواز، لائی ہے مجھے امید کرم اس خاک کی اور اس در کی قسم، لائی ہے مجھے امید کرم اس خاک کی اور اس در کی قسم، آیا ہوں پے حاجت طلبی سلطان الہند غریب نواز، یہ داغ کہاں تک رنج سہے تم سے نہ کہے تو کس سے کہے، یہ داغ کہاں تک رنج سہے تم سے نہ کہے تو کس سے کہے، تم آل نبی اولاد علی سلطان الہند غریب نواز، تم آل نبی اولاد علی سلطان الہند غریب نواز۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری، قبلہ مفتی صاحب آپ تشریف لائے، ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت ہی خوبصورت عشق و محبت سے لبریز کلام آج آپ نے سنا تینوں اسکالر سے، اور تینوں ثناخانوں کا بہت شکریہ۔ سید انس علی کریمی آخر میں منقبت در شان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیش کریں گے۔ دعا ہے کہ ان لمحات میں، مبارک لمحات میں، عرس حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے لمحات میں، رحمۃ اللہ علیہ کے لمحات میں جو ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مکمل برکتیں ہم سب کو اور آپ کو بطور خاص ناظرین کے لیے میں دعا کروں گا جو ARYQ TV سے جڑے رہتے ہیں 24 گھنٹے اور دینی معلومات حاصل کرتے رہتے ہیں، اہل اللہ سے پیار کرتے ہیں، اہل اللہ کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ سید انس علی کریمی اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ خواجہ پیا، 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 چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز، چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز، میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز، نیاز و ناز کا کتنا
حسین سنگم ہے، نیاز و ناز کا کتنا حسین سنگم ہے، جدھر غریب کھڑے ہیں ادھر غریب نواز، خواجہ پیا 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 خواجہ پیا، سمٹ کے کوزے میں وہ سارا آنا ساغر آ گیا، یہ حکم آپ کا تھا کہ وہ کوزے میں سما گیا، وہ جادوگر بھی آپ کی نگاہ کا تیر کھا گیا، تصرف اس طرح سے خواجہ آپ نے دکھا دیا، ہاں خواجہ پیا 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 خواجہ پیا، معینیوں کا تو شیوا ہے قربتوں کا فروغ، جو دوریاں نہ مٹا دے وہ کیا معینی ہے، ہمیں غل چشت خواجہ کے چاہنے والے، ہمیں غل چشت خواجہ کے چاہنے والے، ہمارے شہر کی آب و ہوا معینی ہے، خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا